اس لیے انہوں نے اس کو بھی مسجد میں شامل کر دیا جو حصہ نبی علیہ السلام کا تھا، گرچہ وہ عرفات سے باہر ہے۔ یہ مسجد دیکھ لیں، دنیا کی 3 بڑی مساجد میں اس کا نام آتا ہے، بہت بڑی مسجد ہے، پورے سال بند رہتی ہے، صرف ایک دن کھلتی ہے 9 ذی الحجہ کو، مسجد نمرہ یہ بند رہتی ہے۔ یہ میدان عرفات ہے۔ ابھی آپ کو سامنے بالکل دیکھیں گے بورڈ نظر آ رہا ہے، دائیں بائیں جانب دیکھیں بورڈ نظر آ رہا ہے، پیلا بورڈ ختم ہے، یہ دیکھ رہے ہیں پیلا بورڈ نظر آ رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں جالی دکھائی تھی، یاد ہے؟ وہ جو جالی ہے وہ حد ہے، 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر کے مغرب تک یہاں رکنا، اس جالی کے اندر رہنا، یوں سمجھیے کہ فرض کے درجے میں ہے۔ اگر کسی کا اس میدان میں آنا نہیں ہوتا اور وہ نہیں آ پاتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، پھر وہ کتنا بھی جانور قربان کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا میدان عرفہ میں وقوف کرنا یہی حج ہے، یعنی کہ اتنا اہم ہے کہ جو شخص یہاں آ کر کے ٹھہرا اس نے گویا کہ حج ادا کر لیا۔ یہی وجہ ہے حکومت کی طرف سے اگر کوئی شخص بہت بیمار ہوتا ہے، ICU میں ہوتا ہے، چلنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو ایمبولنس میں بٹھا کر کے لایا جاتا ہے، میدان میں گھما دیا جاتا ہے، اور اگر حالت اور زیادہ نازک ہے تو اس کو ہیلی کاپٹر میں لا کر کے اوپر سے گھما دیا جاتا ہے۔ یہ جو حد آپ کو میں دکھا رہا تھا یہ حکومت نے گرچہ لگائے ہیں، لیکن یہ جگہ، یہ جو حد ہے، اس کے حد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حد بتائی تھی۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو صفا پہاڑی پر چھوڑ کر کے آئے تو راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل نے حج کے ارکان سکھلائے اور یہاں پر نشانات لگوائے حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانات کو اسی پر باقی رکھا اور پھر حکومت نے اس پر جاری لگا دیا۔ یہ راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، راستہ دیکھ لیں، دونوں طرف ہے، ابھی آگے بھی نظر آئے گا۔ حاجی صاحبان، یہاں پر آنا، میدان عرفہ میں ٹھہرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں آ پایا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ دوسرے جو ارکان ہیں، مثال کے طور پر ابھی ہم جا رہے ہیں میدان مزدلفہ، اگر کوئی مزدلفہ کے میدان میں نہیں جا پایا وہ دم دے دے، اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی دوسرا رکن نہیں کر پایا وہ دم دے دے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی میدان عرفہ میں نہیں پہنچا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ میدان عرفہ تھا جس سے ہم ابھی باہر نکل رہے تھے۔ آج تو کچھ بھی گرمی نہیں ہے اور کچھ بھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہو رہی ہوگی۔ ہم پانی اسی لیے رکھتے ہیں، یہاں آنے کے بعد گرمی کے موسم میں سخت جب گرمی ہوتی ہے یہ پیچھے کا پورا حصہ بھیگ جاتا ہے، اتنا دور چلنا۔ آج تو موسم اچھا ہے، اس کی وجہ سے پانی اتنا اہم نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب سخت گرمی ہوتی ہے بیچارے حاجی پریشان ہوتے ہیں، بعض تو خرید لیتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو گروپ لیڈرز ہیں ماشاءاللہ اس کا خیال کرتے ہیں اور پھر اس کا اہتمام پہلے سے رکھتے ہیں کہ بھائی حاجیوں کو تکلیف نہ ہو۔ حاجی صاحبان، یہ ہے میدان عرفہ۔ یہ دیکھیں میدان، وہ مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے، گنبد، 6 مینارے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان محشر کو میدان عرفات میں قائم فرمائیں گے۔ 2 حدیث ہیں، یا تو ملک شام میں، میدان عرفات میں، دونوں میں کیوں کوئی تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اسی میدان کو قیامت، میدان محشر جب قائم ہوگا، اللہ رب العزت اسی میدان کو اور لمبا کر دیں گے۔ جیسا کہ آج بھی کہا جاتا ہے 34 سے 35 لاکھ کا اس میدان میں مجمع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرفات کے دن اللہ رب العزت اس میدان کو اور پھیلا دیتے ہیں، اور نہ حاجیوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو، 34 سے 35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، 2 چادر میں لپٹا ہوا۔ اللہ رب العزت فخر کر کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو مغفرت کی طلب کر رہے ہیں، رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، اس میدان میں آئے ہوئے میں نے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ حاجی صاحبان، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
جب بندہ حج کر کے اپنے ملک اور اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہے تو وہ ایسے جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جس طرح ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح جب حاجی حج کر کے اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کی طرف جاتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جتنا ذلیل اور شرمندہ عرفات کے دن ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ بھائی شیطان ایک آدمی کے پیچھے 40 سال محنت کر رہا ہے، گناہوں کے پیچھے لگا رہا ہے، جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے. بندہ 41 سال کی عمر میں حج کرنے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. شیطان بہت شرمندہ، میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان جتنا ذلیل اور رسوا اور شرمندہ حج کے دن عرفات کے دن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بھائی جو حج کے دن نہیں آ سکے، عرفات کے میدان میں نہیں آ سکے اور عرفہ کا روزہ انہوں نے رکھا، اس کے بارے میں کہا 1 سال کے آگے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک واللہ بہتر جانتا ہے. تو حاجی صاحبان یہ میدان تھا جس میدان میں ہم ابھی تھے. اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان محشر اسی میدان میں قائم فرمائے گا. آج یقیناً آپ کو احساس نہیں ہوا ہوگا گرمی کا، لیکن جب گرمی کے وقت میں آئیں تو آپ کو گرمی کا بھی احساس ہوگا، پیاس کی شدت کا بھی احساس ہوگا، اور پھر آپ وہ دن یاد کریں جس دن اللہ رب العزت میدان محشر کو قائم فرمائے گا. حاجی صاحبان آپ دائیں طرف دیکھیں، بائیں طرف ایک راستہ نظر آ رہا ہے، دونوں طرف دیکھیں. یہ راستہ بھی آگے بھی آئے گا، دیکھیں یہ راستہ عرفات کے میدان سے نکل کر کے سیدھا مزدلفہ جاتا ہے. سیدھا مزدلفہ جاتا ہے، مکے تک بھی وہ راستہ چلا جاتا ہے. جب حاجی میدان مزدلفہ کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں تو جو پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ پیدل جاتے ہیں، جو بس میں آنا چاہتے ہیں وہ بس میں، اور بعض لوگوں کے لیے میٹرو ٹرین کا بھی یہاں پر میٹرو ٹرین کی بھی سہولت ہوتی ہے، وہ میٹرو ٹرین سے جاتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ میدان محشر اللہ رب العزت قائم فرمائے گا. سورج آپ کے سر کے ایک بالش تو اوپر ہوگا. حاجی صاحبان ذرا غور کریں، تصور کریں کیسا عالم ہوگا، اور پیاس کی شدت اور میدان محشر کی گرمی. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. بعض وہ لوگ ہوں گے جو گھٹنوں تک، ٹخنوں تک اور بعض کمر تک پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، جس کا جیسے اعمال ہوگا اس دن اس طرح پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا. اس دن کی جو گرمی اور اس دن کی جو پیاس کی شدت ہوگی، اللہ اکبر. میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد کیا ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. جو اللہ رب العزت میدان محشر میں جو گرمی، سخت گرمی اور سخت پیاس کا جو عالم ہوگا وہ ایک عجیب منظر ہوگا. اللہ رب العزت فوراً حساب و کتاب شروع نہیں فرمائیں گے. دیکھ لیں حدیثوں کی کتابوں میں جا کر کے پوری کائنات کے لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے سفارش کروانے کے لیے کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ حساب و کتاب شروع فرما دیں. حضرت آدم کیا کہیں گے؟ آج اللہ کے حیبت کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے میری ہمت اور طاقت نہیں کہ میں اللہ سے گفتگو کر سکوں. موسیٰ کے پاس جاؤ وہ بھی منع کر دیں گے، عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ بھی منع کر دیں گے. ہر کوئی کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی. آج اپنی ذات کی فکر ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ایسے عالم میں امت بھاگ کر کے کہاں جائے گی؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر میرے آقا اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع فرما دے. میرے آقا سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. حدیث صاحبان یہ وہی پیغمبر ہے جب تک دنیا میں تھے اس امت کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کی. دیکھیں نا طائف کا واقعہ، آقا کو کیسا مارا ہے، کیسا مارا. حاجی صاحبان آپ اپنی داہنی طرف ابھی دیکھ لیں، ایک نہر نظر آ رہی ہے جس کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. جو پہاڑ سے لگ کر کے جو دیوار ہے، داہنی طرف دیکھیں، داہنی طرف دیکھیں، یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ ہے نہر زبیدہ. زبیدہ آئی تھی سن 170 ہجری کے اندر حج کرنے کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ حاجی پریشان ہیں، بے حال ہیں، پانی ان کے پاس نہیں. ابھی دیکھ رہے ہیں کوئی بقالہ یا کوئی دکان نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پانی کا تو نام و نشان نہیں ہے، جبکہ ملک اتنا ترقی کر چکا ہے. لیکن جب
1000 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त पानी की कितनी किल्लत थी। पूरे काफिले में एक मशके से पानी हुआ करता था, 1 या 2 घूंट पानी मिलने के बाद मशके से छीन लिए जाते थे। जुबैदा ने आकर के अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए ये नहर शुरू की। कहां से चलती है? इराक। ये नहर कहां से चलती है? इराक से चलती है। इराक से बगदाद आती है, बगदाद से ताइफ, ताइफ से मक्का आती है। इतनी बड़ी नहर किसने जारी किया है? जुबैदा ने। एक नेक खातून थी, इसका नाम था अमतहुल अजीज। इनके दादा थे मलिकुल मंसूर, इनको प्यार में कहते थे जुबैदा जुबैदा। तो जुबैदा ने एक नेक काम अंजाम दिया था। अल्लाह ने देखिए उसको अभी तक बाकी रखा। सबक ये मिला कि इंसान जब नेक काम करता है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बाकी रखता है। ये अलग बात है कि इंसान को समझ में नहीं आता भाई अल्लाह ने क्यों कहा ज़कात निकालो। इंसान क्या कहता है बताओ मैं आपको, इंसान कहता है इसमें क्या फायदा, भाई पैसा हमारा जाय हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। असल में हमने देखा नहीं ना उसका बदला, उसका समर अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है ज़कात के निकालने का। इसलिए बंदा इन सारी चीजों को कहता है। जो भी काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए अल्लाह उसको बरकरार रखता है। हाजी साहबान, तो ये नहर थी जो आप अभी देख रहे थे, उधर स्टेशन है मेट्रो ट्रेन का, वो स्टेशन आप देख लें। इधर वो रास्ता देख लें जो अरफात से निकला था। यहाँ आकर के सारे रास्ते मिल जाते हैं। इस पर गाड़ी अभी एक चल रही है, उस पर गाड़ियां वगैरह नहीं चलती हैं, लेकिन फिलहाल अभी चल रही है एक गाड़ी। हुकूमत का कोई काम वगैरह होता होगा। हाजी साहबान, यहाँ से मुज़दलिफा का मैदान शुरू हो रहा है। कौन सा मैदान भाई? मुज़दलिफा का मैदान शुरू हो रहा है। मुज़दलिफा के मैदान में एक मस्जिद सामने आपको नजर आ रही है। ये देखिए दाहिनी तरफ आएगी, जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके थे। और इसका जिक्र कुरान पाक में है, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कि जब हज के मनासिक, अरफात के मनासिक कर चुको तो इस मस्जिद के पास। दाहिनी तरफ देख लें आप लोग, यह मस्जिद है मशअरुल हराम। और देखेंगे नीचे ढलान नजर आ रही है, इधर भी देख लें नीचे ढलान नजर आ रही है। ये पूरा निचला हिस्सा है। मशअर कहते हैं टीले को, ऊंची जगह को। क्योंकि ये जगह ऊंची थी तो सहाबा ने कहा कि प्यारे आका आप यहाँ ठहरिए, ये ऊंची जगह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ ठहरे थे, दुआएं की थी, जिक्र तिलावत के थे। इसको मस्जिद मशअरुल हराम कहते हैं। ये मुज़दलिफा के अंदर है। हाजी साहबान, आप अपने रास्ते के दाएं बाएं देखेंगे कंकरी नजर आ रही है। दोनों तरफ देखें, इधर वाले इधर देखें, इधर वाले इधर देखें। ये कंकरी शैतान को कंकर मारने के लिए कंकरी भी यहीं से ली जाती है। ये देखें, इधर भी नजर आ रहा है। रास्ते के दोनों तरफ, बीच रास्ते में देखें, इधर देखें, इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ है। हुकूमत की तरफ से हज के दिनों में यहाँ कंकरी डाल दी जाती है। तो शैतान को कंकरी मारने के लिए कंकर कहां से ले जाते भाई? मैदान मुज़दलिफा से। हाजी साहब, ये मैदान मुज़दलिफा है। आप जरा पूरी निगाह देख लें, कहीं कोई खीमे नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मैदान अरफा में जब मगरिब की अजान होती है तो हाजी इस मैदान की तरफ आते हैं। और यहाँ ठहरने का वक्त क्या है? 10वीं दिल-ए-हिज्जा को सुबह सादिक से लेकर के सूरज के निकलने तक, तुलुए शम्स तक। जाहिर सी बात है कि रात का वक्त ठंडा माहौल, ठंडा मौसम रहता है, इसलिए खैमे की जरूरत नहीं होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पर आना और एक रात अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शब-ए कदर की रात का सवाब अता फरमाते हैं। शब-ए कदर मालूम है आप लोगों को? मालूम है? नाम मालूम है? शब-ए कदर का नाम मालूम है? अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपको क्या मालूम शब-ए कदर क्या है? तो हमें सिर्फ नाम मालूम है। अल्लाह आगे बता भी रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कदर ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो जो बंदा यहाँ आकर ठहरता है, एक रात अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसे शब कदर की रात का सवाब अता फरमाते हैं। हज साहबान, यो मैदान था जिसे मैदान मुज़दलिफा कहा जाता है। आगे इंशाल्लाह ये स्टेशन भी आपको नजर आएगा। आगे मिना का मैदान शुरू हो रहा है, ये स्टेशन है, आपको देख लें, ये मिना का स्टेशन है। आपको दाहिनी तरफ मिना के खेमे भी नजर आ रहे हैं, ये देख लें। अब चूंकि सूरज के निकलने के बाद हाजी यहाँ आते हैं तो मैदान भी कैसा होना चाहिए? छांव वाला होना चाहिए। तो देखें खेमे लगे हुए हैं। हुज्जाज किराम का ज्यादा वक्त यहीं गुजरता है मिना के मैदान में। हाजी साहबान, यहाँ ये जो आप
قبر دیکھ رہے ہیں, کپڑا دیکھ رہے ہیں, یہ فائر پروف ہے, اس میں آگ نہیں لگتی, اس میں آگ نہیں لگتی. ایک مرتبہ واقعہ ہو گیا تھا, آگ لگ گئی تھی, حجاج کرام کو تکلیف ہوئی تھی, بعد میں حکومت نے سب کو فائر پروف بنا دیا, آگ وغیرہ اس میں نہیں لگتی, اس میں اتنی جگہ ملتی ہے جتنی جگہ قبر کے اندر آپ کو ملنے والی ہے. دراصل یہاں رکھ کر کے احساس دلایا جاتا ہے کہ ایک آخری منزل آنے والی ہے جہاں آپ کو اتنی جگہ ملنے والی ہے, اس احساس کو یاد کروایا جاتا ہے. حدیث صاحبہ نا کہ جگہ آ رہی ہے وادی محسر. وادی محسر کیا ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ اصحاب فیل, ابرہا نامی لشکر نے اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا. چلو آپ کو صورت یاد ہوگی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا. اصحاب فیل, ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا اللہ کے گھر کو ہلاک کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے. جب وہ لشکر اس میدان میں پہنچا, دیکھیں خیمے نہیں ہیں یہاں پر, جہاں خیمے نہیں ہیں الیکٹرانک چیزیں ہیں لیکن خیمے نہیں ہیں, اس میدان میں پہنچا, اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں سے گزرو تو استغفار پڑھو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ وادی محسر تھے جہاں لشکر پہنچا. اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا, جن پرندوں کی چونچ میں ایک پتھر اور دونوں پنجوں میں ایک پتھر, اور اس نے آ کر کے صرف اوپر سے چھوڑا اور اللہ نے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد مکہ والوں کی بڑی عزتیں ہونے لگی. ارے بھائی کعبۃ اللہ کو تو